السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسے کہ ہم نے ایک آپ کو کہا تھا کہ ہم نے کچھ سلسلہ ایسا شروع کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ قرآن پاک میں اتنا کچھ ہے کہ جتنا بھی بتایا جائے اتنا کم ہے. اس لیے کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو صفاتی نام ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے ہر نام کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے جو ایک خاص چیز کو ہٹ کرتا ہے جا کے. ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ کا نام ہر چیز کے لیے ہوتا ہے لیکن کچھ میں ہٹ کرتا ہے جا کے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ تحقیق کی جائے یار کس نام میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. ہمارے سامنے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 99 نام ہے، ان میں کیا کیا ہر ایک نام میں بہت کچھ چھپا ہے. یا جباروں میں بڑا کچھ ہے، یا کہاروں میں بڑا کچھ ہے، یا ودودوں میں بے شمار اتنا کچھ چھپا ہوا کہ میں کہتا ہوں آپ کی سوچ سے باہر ہے. ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 99 نام ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ مور دین 5000 یا اس سے زیادہ ہیں جو کہتے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ایک ہی ذات کو پتہ ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. اچھا جی، اب میں آج آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا نا، یہ اللہ تعالیٰ کے 7 اس میں صفاتی ناموں کا یہ وظیفہ ہے. اور اگر آپ یہ کریں گے تو یقین کریں کہ مالی مشکلات کیا، آپ ہر قسم کی مشکل سے آپ کی جان انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اب حضوری بیٹھک کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ان مشکل حالات سے نکالے. اب کیوں نکالے؟ اس لیے نکالے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے اس قدر مہنگائی کا دور ہے کہ ایک درمیانہ یا مڈل کلاس یا نیچے والے کا آپ کا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہوا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو میں آپ کو یہ حضوری بیٹھک وظائف بتا رہی ہے اللہ ڈفرینٹ ناموں کے، کہ آپ کہ ایسا وظیفہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے ایسی مدد کریں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ مہنگائی آرام سے آپ کی زندگی گزر جائے. اب جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، یہ تو آپ نے یا رات کو سوتے وقت کر لیں یا تہجد کے ٹائم پہ کر لیں، تو ان دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ کر لیں آپ. اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ کی تمام جو مالی مشکلات ہیں نا، اور وہ ختم ہو جائیں گی. اور جو کہتے ہیں نا عاشق کا لفظ سنا ہوا ہے نا، تو اس میں وہ عاشق نہیں، اس میں یہ وظیفہ کرنے کے بعد دولت آپ پہ عاشق ہوگی. یہ صفاتی نام وہ ہیں. اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے اتنا رزق دیتے ہیں جس سے آپ کی ضرورت انتہا جتنی بھی ہے ساری پوری ہوتی ہیں. لیکن میں تو کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کرے آپ یہ وظیفہ کا آپ کو ان شاء اللہ یہ کرنے کے فوراً بعد مجھے آنے شروع ہو جائیں گے کمنٹس کہ ہمیں یہ مل گیا، پھر آپ نے لازمی بتانا. تو میں تو یہ کہوں گا جب آپ کے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے دے گا، پھر آپ کا کام ہے کہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی بتانا کہ بھائی میں نے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک وظیفہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اتنا کچھ ملا. اب وہ لوگ جو بہت ہی پریشان ہیں، جی قرض چڑھ گیا، حالانکہ قرض کوئی اپنی ضرورت سے نہیں لیتا، مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا کسی گھر میں اتنا بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سکون سے 3 ٹائم کیا 1 ٹائم کا کھانا بھی پکا سکے. لیکن وائٹ کالر کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، ایسے نام مت دیجیے، لیکن وہ کسی کو نہیں پتا، بھوکا رہیں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں. اور اگر آپ کہیں گے جی کوئی اتنے اگر ان کے کوئی رشتہ دار امیر، بھئی آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جس مرضی امیر رشتہ دار آپ پاس چلے جائیں، ہمیشہ یا تو آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ٹال دیا جائے گا یا آپ کو لفٹ نہیں کرائی جائے گی. اس لیے آپ بھول جائیں کہ کوئی رشتہ دار اس حالت میں آپ کی مدد کرے گا. اس حالت میں صرف ایک ہی بندہ آپ کو قرضہ دے سکتا ہے، اور وہ ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور یہ وہ قرضہ ہے جو آپ کو واپس نہیں کرنا پڑتا. اور جتنا آپ مانگتے ہیں اتنا اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. اور جو بندہ ان سے مانگتا ہے نا وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہتے اللہ عثمان، ایسے نہیں کہتے اللہ عثمان اللہ عثمان. اگر کوئی وظیفہ پڑھتا رہتا ہے نا تو دولت اس کے پیچھے، وہ آگے کا ہوتا ہے، دولت اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. یہ میں کئی وظیفوں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. اب بعض لوگ کی اتنی حاجات ہیں، مثلاً
کوئی اتنے پریشان ہیں، کئیوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کئیوں کے نوکری نہیں ہو رہی، کئیوں کے گھر عجیب و غریب حالات ہیں، یہ تو ان کو تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنی حاجات بھی دعائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ یا اللہ پاک، میں نے تیرے ناموں کا وظیفہ کیا ہے، اب جو میرے حاجات تھی میں نے آپ کو بتا دی، اور میری جو باقی ساری جتنی بھی اب حاجات ہیں نا، اب میں یہ سارے آپ کے سپرد کرتا ہوں، یہ دعا مانگیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کس طریقے سے میری یہ حاجات پوری کریں گے۔ اب یہ آپ کے کہنے کی دیر ہے، اور حضوری بیٹھک کی طرف سے پھر میں آپ کو یہ کہنے لگوں کہ آپ کو یہ کہنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہے کہ وہ آپ کو کیسے معجزے دکھائیں گے۔ اب میں اینڈ پہ آتا ہوں، پھر آپ کہیں گے کہ تمہید ہو گئی، یہ صرف تمہید اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ جب تک آپ کو بینیفٹس کا میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو انٹرسٹ نہیں اس میں پیدا ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ نے تو آپ کو سب کو پتہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن کسی نے اتنا نہیں کیا ہوگا کہ ہر نام کو اسٹڈی کیا ہو۔ تو اس لیے ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ چلیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم اس کو تحقیق نام کو کر کے تو آپ کے سامنے اس کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کریں کہ بھائی یہ ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب میں آتا ہوں وظیفے کی طرف، یا عمل کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں، جو بھی آپ مناسب ہیں اس کو کہہ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2 دفعہ پہلے پڑھنا دودھ ابراہیم، پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے 7 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ پہلا نام ہے یا غنیو، دوسرا یا رشیدو، تیسرا یا وہابو، چوتھا یا نصیرو، پانچواں یا حفیظو، چھٹا یا رزاقو، اور ساتواں یا اللہ ہو۔ یعنی کہ صفاتی نام بھی آ گئے، اور ساتھ جو بیس ہے اللہ ہو، جو اس کو ہم جس میں اعظم بھی کہتے ہیں، وہ بھی آ گیا، کیونکہ 99 نام کی اللہ ہو جو ہے نا، یہ 90 نام کی بیس ہے۔ اور آپ یقین کریں جب آپ اس کو بیس کو نیچے سے نکال دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے بیس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے جب اب اس میں اعظم بھی آ گیا۔ اب جب یہ آپ 7 نام پڑھیں گے نا تو آپ اس کو کاؤنٹ 1 کریں گے، اور اس کو کتنا آپ کو ٹائم لگے گا، میرا تو خیال ہے آپ کو اس کو پڑھنے میں 5 منٹ سے کم لگنا چاہیے ٹائم۔ اور یہ آپ نے دن میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ اچھا جی، اب یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ الکوثر، اور 2 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص۔ اب سورۃ الاخلاص کو اب میں بتاتا ہوں کہ قرآن کہتے ہیں، آپ نے بھی کئی جگہ پڑھا ہوگا کہ جو قرآن پاک کا نچوڑ ہے اس میں سارا آ جاتا ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اتنے بینیفٹ ہیں کہ آپ، اس لیے کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو میں بتایا جاتا ہوں، جو آیتیں یا صورتیں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں خود آپ کو نہیں بتاتا اس کا ترجمہ، میں صرف پارہ بتاتا ہوں کہ آپ، تاکہ آپ قرآن پاک کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہوا۔ اب آپ کہیں گے یہ وظیفہ میں کتنے کروں، تو بھائی میں تو کہوں گا کہ کم از کم آپ اس کو 7 دن لازمی کریں، اور اس کی گارنٹی یہ میں دے رہا ہوں کہ 7 دن کرنے کے بعد 8ویں دن جو آپ کو میں نے کہا ہے معجزوں کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ 7 ناموں کے معجزے آپ کے سامنے آئیں گے، تو وہ 8ویں دن آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو تھا وظیفہ، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہاں میں ایک ایڈیشن کرتا جاؤں۔ بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں جی، اب خیر بتانا نہیں چاہیے لیکن میں نام نہیں لوں گا اس لیے خیر ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہمارا قرآن عظیم میں نام آ رہا ہے، کوئی اس کے لیے وظیفہ بتائیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم جیسے پیچھے مجھے انہوں نے کہا جی ہم انٹرویو کے جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ بتائیں، تو ابھی کل ان کا فیڈ بیک بھی آ گیا جی وہ ہمارا پازیٹیو آ گیا، ہم کلیئر ہو گیا ہمارا سارا وہ جو بھی ویزے کا پروسیس تھا، یا جو بھی وہاں انگلش میں انٹرویو تھا۔ کچھ لوگ بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، وہ ایک بانڈ لے کے جیب میں ڈال دیتے ہیں، چلو یار اللہ تعالیٰ ہمیں شاید اسی طریقے سے سن لیں۔ تو ان سب کو میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، تو ان کے لیے میں کہتا ہوں یار وظیفے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جب بھی آپ نے کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی صفاتی نام کافی ہے، اس کو کہتے ہیں یا نصیرو۔
اور یقین کریں یہ پڑھنے کے بعد یہ جو میں نے چیزیں بتائیں نا ساری پوری ہو جائیں گی. جیسے پیچھے ایک محترمہ میں نام نہیں لیتا تھا, یہ میسیج کل ہی آیا کہ جی وہ اب میں نے پڑھا تھا اور ماشاء اللہ میرا ٹیسٹ سارا کلیئر ہو گیا. اس طرح اور بھی کافی زیادہ میسیج آئے ہیں. تو میں نے کہا تھا چلیں یہ وظیفہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, تو میں ساتھ آپ کے ساتھ ایک یا نصیرو اس کو یہ بھی میں آپ کو اسٹڈی بتا دوں کہ یہ آپ کیا کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو بچے آج کل ایگزام یا پیپر وغیرہ ہو رہے ہیں اس وہ آج کل وہ بھی اس کو اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, اس میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے میں نے اپنا جو پورا جو ٹارگٹ تھا آپ کے اللہ تعالیٰ کے حضوری بیٹھک کا کہ آپ کو مشکلات سے کیسے نکالا جاتا ہے, پہلے بھی وظائف کافی بتائے ہیں. آج میں نے 7 صفاتی ناموں کا ایک مجموعہ کر کے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ اس کے معجزے دیکھیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اینڈ پہ ویسے ہی آپ کو کہوں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہنے کے بعد میں اپنے وظیفے کا اختتام کروں گا, اور آپ سے یہ ریکویسٹ حضوری بیٹھک کی طرف سے کہ براہ مہربانی ہم نے یہ وظیفہ بنا کے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو پیش کر دیا ہے, اب براہ مہربانی اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھائیں. تو اب میرا کام تھا آپ کو بتانا, اب امپلیمنٹ کرنا یہ آپ پہ فرض ہے. اور پھر یہ کہوں گا کہ اس کو آزمائش کے طور پہ نہیں پڑھنا, یہ سوچ کے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اور اس کے بعد اس میں اعظم بھی آ جاتا ہے. یہ سوچ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ جیسے حضوری بیٹھک نے بتایا ہے, جو ہی ہم یہ وظیفہ کریں گے اور جو ہی یہ ختم ہوگا ہماری تمام حاجات اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کر دیں گے. اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.